अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। जी तो गाइस, हमेशा की तरह इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग इजी नॉलेजेबल पैराग्राफ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हमारा आज का टॉपिक है एन आइडियल टीचर। क्या टॉपिक है जी? एन आइडियल टीचर, ठीक है ना। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक आपने लाजमी देखना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट भी। हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को ऐसी वीडियोस प्रोवाइड की जाए जो कि आपके, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, अगर आप जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में है तो आपके जो है वो काम आ सके, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी वोकैबुलरी में इजाफा करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको, हमारी कोशिश होती है कि आपको इसी तरह की वीडियोस जो है हम प्रोवाइड कर सकें। तो एक और वीडियो है जी, इसको हम आज रीड करेंगे, वर्ड्स बाय वर्ड्स मीनिंग से ट्रांसलेट करेंगे और प्रोनाउंस भी करना सीखेंगे। एन आइडियल टीचर, एन का मतलब होता है जी एक। एन जो है ये वॉवल, यानी कि जो लफ्ज कोई भी लफ्ज जो वावल वर्ड से शुरू होता है, वावल लेटर से, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं जी? एन। आइडियल जो है इसका आई क्या है जी? ये वावल है, तो वावल से पहले एन। एन आइडियल एक मिसाली, टीचर यानी कि उस्ताद, एक मिसाली उस्ताद, ठीक है ना। एन आइडियल टीचर एक मिसाली उस्ताद, ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कस करेंगे एन आइडियल टीचर के बारे में, उसमें क्या क्या खसूसियात होती हैं और वो किस तरह से जो है हम बन सकते हैं। टीचिंग इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन इवन टुडे व्हेन मोस्ट ऑफ द प्रोफेशंस हैव बिकम कमर्शियल। टीचिंग यानी कि तदरीस या पढ़ाना, इज है द मोस्ट ज्यादा रिस्पेक्टेड, काबिल एहतराम, बहुत काबिल एहतराम प्रोफेशन, पेशा, ठीक है ना। टीचिंग इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, तदरीस जो है ये एक बहुत ज्यादा काबिल एहतराम पेशा है। इवन, हत्ता के, इवन का मतलब हत्ता के, टुडे व्हेन, टुडे आज, टुडे का मतलब होता है जी आज, यस्टरडे कल, टुमारो आने वाला कल, ठीक है ना। ये तीन चीजें होती हैं, जैसे कि तीन टेंस होते हैं, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। तो इस तरह ये भी एक इसी तरह होती है कि टुडे यानी कि आज, मौजूदा, टुमारो आने वाला कल, और जो है वो यस्टरडे होता है गुजरा हुआ कल, ठीक है ना। व्हेन, जब, मोस्ट ऑफ द प्रोफेशन, मोस्ट यानी कि ज्यादातर, प्रोफेशंस शोबे, ज्यादातर शोबे, हैव बिकम बन चुके हैं, हैव बिकम यानी कि बन चुके हैं, कमर्शियल, कमर्शियल बन चुके हैं, या सौदागरी यानी कि तिजारती बन चुके हैं। टीचिंग इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, टीचिंग यानी तदरीस बहुत ज्यादा काबिल एहतराम पेशा है। इवन, हत्ता के, टुडे व्हेन मोस्ट ऑफ द प्रोफेशन, जहां तक के आज जो है ज्यादातर पेशे बन चुके हैं। हैव बिकम कमर्शियल, जहां पे बहुत सारे पेशे कमर्शियल बन चुके हैं, तिजारती बन चुके हैं, लेकिन वहां पे तदरीस जो है वो आज भी एक क्या है जी? काबिल एहतराम पेशा है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद को मुअल्लिम करार दिया था, और ये जो है काबिल एहतराम, बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है, क्योंकि जो एक उस्ताद होता है, टीचर होता है, वो जो है एक बिल्डर होता है, एक नेशन का, एक सोसाइटी का। तो उसके बगैर जो है वो कोई भी सोसाइटी जो है वो हम बिल्ड नहीं कर सकते, कोई भी मुआशरा नहीं बन सकता। द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन वन्स लाइफ इज अ टीचर। द मोस्ट रिस्पेक्टेड, बहुत ज्यादा काबिल एहतराम, रिस्पेक्टेड यानी कि काबिल एहतराम, पर्सन शख्स, इन वन्स लाइफ, हर किसी की जिंदगी में, इज है अ टीचर एक उस्ताद, हर किसी की जिंदगी में एक बहुत ज्यादा काबिल एहतराम शख्सियत उसका उस्ताद होता है, क्योंकि वो आपको जिंदगी की ऊंच नीच सिखाता है, आपको जो है वो मुआशरे में, आपको सोसाइटी में मूव करना सिखाता है, और आपको जो है वो नॉलेज देता है। Parents give us birth and rear us, but teachers make us real human beings. Parents यानी कि वालदैन, parents का मतलब होता है जी वालदैन, give us birth यानी कि हमें पैदा करते हैं, and और rear us और हमारी परवरिश करते हैं या देखभाल करते हैं या हमें पालते हैं। वालदैन जो है हमें पैदा करते हैं और हमें पालते हैं, but लेकिन टीचर्स, असातिज़ा, मेक अस हमें बनाते हैं, रियल ह्यूमन बीइंग्स, रियल ह्यूमन बीइंग्स यानी कि असली हकीकी इंसान बनाते हैं, ठीक है ना। हमारे वालिदैन जो होते हैं वो हमें पैदा करते हैं और हमें पालते हैं जस्ट, लेकिन जो हमारे असातिज़ा होते हैं वो क्या करते हैं जी? हमें
جو ہے وہ اصلی انسان بناتے ہیں۔ تو جو ٹیچر ہوتا ہے جی اس کو روحانی باپ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے آپ کی لائف میں، اور جو لوگ جو ہے اپنے ٹیچرس کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ زندگی میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ A good teacher is an incarnation of God and he leaves an indelible impression on man's heart, mind and soul. A good یعنی کہ ایک اچھا ٹیچر استاد از ہے این انکارنیشن، یعنی کہ انکارنیشن کا مطلب ہوتا ہے پرچھائی، ٹھیک ہے نا، پرچھائی آف گاڈ، خدا کی، یعنی کہ خدا کی پرچھائی، یعنی کہ اسی کی طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ این اور ہی لیوز وہ چھوڑ جاتا ہے، این انڈیلائبل، انڈیلائبل یعنی کہ انمٹ یعنی کہ لازوال، جو ختم نہ ہو سکے۔ امپریشن نقوش تاثرات آن مینز انسان کے ہارٹ دل پر، مائنڈ اینڈ سوئل اور دماغ پر، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے وہ خدا کی طرح، اس کی خدا کی پرچھائی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے، ریئل استاد جو ہوتا ہے، تو وہ کیا استاد جو ہے وہ خدا کی پرچھائی ہوتا ہے، اور وہ جو ہے انسان کے دل و دماغ پر لازوال نقوش چھوڑ کے جاتا ہے، انمٹ، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اچھی یادیں، اچھے تاثرات چھوڑ کے جاتے ہیں۔ The profession of a teacher continues to be honored in spite of the fact that teaching is no more a service of God's people. The profession یعنی کہ پیشہ of a teacher ایک استاد کا، یعنی کہ ایک استاد کا پیشہ continues بھی ہے، ابھی تک ہے، to be honored باعزت، یعنی کہ ابھی تک استاد کا پیشہ جو ہے وہ باعزت ہے، قابل احترام ہے۔ in spite of fact یہ جاننے کے باوجود، حقیقت جاننے کے باوجود، that teaching کے تدریس is ہے no more a service، no more a service یعنی کہ خدمت نہیں رہی of God's people، خدا کے لوگوں کی، یعنی جو تدریس ہے یعنی کہ ٹیچنگ ہے وہ جو ہے یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ لوگوں کی خدمت خلق کا، اللہ کے یعنی کہ خدا کے لوگوں کی خدمت کا جذبہ نہیں رہا، لیکن پھر بھی آج بھی اس کو قابل احترام جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ Teachers have started selling their services. Teachers یعنی کہ اساتذہ نے have started شروع کر دی ہیں selling بیچنا their services اپنی خدمات کو، اساتذہ نے اپنی خدمات کو بیچنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں سب کے بارے میں بالکل بھی نہیں کہہ رہی، یہ کچھ لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں ایسے جو کہ کسی بھی شعبے میں، ہر شعبے میں ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے اس شعبے کو بدنام کر دیتے ہیں، لیکن ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے کہ ہر ٹیچر ایک جیسا ہو، ہر ٹیچر بھی ایک جیسا بالکل بھی نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جسٹ جو ہے وہ پیسے کو اپنی جو ہے وہ ڈیمانڈ بنا لیا ہے، اپنا پروفیشن بنا لیا ہے، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں، کہ ہم بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دینا استاد کا حق ہوتا ہے، تو ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں، اس کو اچھے برے میں کے بارے میں بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے، ان کو جسٹ اپنی پے سے غرض ہوتی ہے، اس کے علاوہ بچے جو مرضی کرتے رہیں ان کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ ڈونٹ مائنڈ، یہ میں ہر کسی کے بارے میں بالکل بھی نہیں کہہ رہی، اور ہر کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ 5 انگلیاں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح انسان بھی برابر نہیں ہوتا۔ They force the students to take tuitions after school hours. وہ فورس یعنی کہ مطالبہ کرتے ہیں یا زور دیتے ہیں the students طلبہ پر to take tuitions ٹیوشن لینے کی آفٹر اسکول آورس یعنی کہ اسکول کے گھنٹوں کے بعد، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں جی اسٹوڈینٹس پر زور دیتے ہیں کہ وہ اسکول کے گھنٹوں کے بعد بھی ان سے ٹیوشن لیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر آپ کو ایک بچہ اسکول میں پرووائڈ ہے، آپ جو ہے اس کو ٹیچ کر رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں اس کو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اس پہ اسی اسکول کے گھنٹوں میں جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، اس کو سب چیز جو ہے وہ اس کا جو بھی ہے اس کو کور کروائیں، اس کو جو ہے وہ بعد میں گھر بھیجیں، تھوڑا بہت جو کام ہوتا ہے وہ گھر میں جا کے بچے جو ہے آٹومیٹکلی خود ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے جو ایسے کرتے ہیں، میں پھر کہہ رہی ہوں کہ میں سب کے بارے میں ایسا بالکل بھی نہیں کہہ رہی،
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسکول کے ٹائمز میں بھی اپنی پے لے رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ فل ٹائم نہیں دے رہے ہوتے ہیں. وہ بعد میں جو ہے وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ٹیوشن پڑھنے بھی ہمارے پاس ہی ہیں, تو وہ ٹیوشن میں جو ہے وہ اس کے علیحدہ سے فیس چارج کرتے ہیں اور جو ہے اسکول میں بچے علیحدہ سے فیس چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ آج کل کی جو پڑھائی ہے جی وہ بھی کافی زیادہ ہیوی یعنی کہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے, اور جو ہے غریب لوگ جو اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے جی جہالت بڑھ رہی ہے, لوگ بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے اور جو ہے بچے کیا ہے جی جو ہے وہ آوارہ گردی کرتے ہیں اور وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, باشعور نہیں ہیں. کسی بھی معاشرے کی جو فرسٹ پرائیورٹی ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے جی تعلیم ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کے پاس تعلیم ہے, آپ کے پاس شعور ہوگا تو آپ جو ہے وہ باقی شعبہ زندگی میں بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور آپ جو اس کو آگے لے کر چل سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دے چارج ویری ہائی ٹیوشن فیس, وہ چارج یعنی کہ لیتے ہیں ویری ہائی بہت زیادہ ٹیوشن فیس, وہ بہت زیادہ ٹیوشن کی فیس کو جو ہے وہ چارج کرتے ہیں, لیتے ہیں. اسکولز ان بگ سٹیز, بڑے شہروں میں اسکول ہیو بیکم یعنی کہ بن چکے ہیں ہائیلی کمرشل, بہت زیادہ کمرشل بن چکے ہیں. مینی ٹیچرز exploit their profession and greed for money and position has entered his profession also. مینی ٹیچرز یعنی کہ بہت سارے اساتذہ ایکسپلائٹ دیئر پروفیشن یعنی کہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, اور وہ جو ہے وہ کس لیے داخل ہوئے اس پیشے میں, اینڈ گریڈ اور لالچ فار منی, جس رقم کے لیے, اینڈ اور پوزیشن کے لیے, ہیز انٹرڈ داخل ہوئے ہز پروفیشن, دس پروفیشن اس شعبے میں آلسو بھی. کچھ لوگ جو ہے ایسے ہیں, کچھ ٹیچر جو کہ جسٹ اپنے پروفیشن یعنی کہ ان کا پروفیشن جو ہے جس لالچ ہے, پیسے حاصل کرنا ہے, اور وہ جو ہے اس پروفیشن میں جسٹ اسی وجہ سے داخل ہوئے ہیں. But still there are a lot of teachers who are worthy of being worshipped. ٹھیک ہے نا, لیکن ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہر کوئی برابر نہیں ہوتا, ہر ٹیچر بھی برا نہیں ہوتا. ابھی بھی کچھ ٹیچرز ایسے موجود ہیں جو ان کے بارے میں ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. بٹ لیکن still ابھی تک, still کا مطلب ابھی تک, there are یہاں ہیں, a lot of teachers بہت سارے اساتذہ, who جو are worthy یعنی کہ قابل ہیں, of being ہونے کے, worshipped عبادت کے. یعنی عبادت کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی تک ایسے ہیں جو کہ جسٹ اپنی جو ہے وہ تدریس کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں, بچوں کو یعنی کہ پڑھاتے ہیں, ان کو تدریس کا کام دیتے ہیں. Every successful person has been fortunate to have availed the service of such teachers who continue to be the topic of students' discussion all their lives, and they continue to get inspiration from them. ہر successful کامیاب شخص has been fortunate یعنی قابل رشک ہے, یعنی اچھی قسمت جس کو بولتے ہیں, to have availed جس سے میسر ہو گئی, the service یعنی کہ خدمت, of such teachers ان اساتذہ کی, who جو continue یعنی کہ جاری رکھتے ہیں, to be the topic کا مطلب موضوع, of students طلبہ کی, discussion یعنی کہ discussion کا مطلب ہوتا ہے جی بحث کرنا, یعنی کسی چیز کے بارے میں ڈسکس کرنا, اس چیز کے بارے میں بات چیت کرنے کے بارے میں, all their تمام ان کی لائف زندگی بھر, and اور they continue وہ جاری رکھتے ہیں, to get inspiration ان سے حاصل کرنا, from them. ٹھیک ہے نا, inspiration کا مطلب ہوتا ہے جی یعنی ان سے ہمت حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہر کامیاب شخص جو ہے وہ خوش قسمت ہے کیونکہ اس کو جو ہے وہ ایسے استاد کی جو ہے وہ اس کو ایسا استاد ملا جس کا جو ہے آج بھی کیا ہے جی اس کا, یعنی کہ وہ اپنے آپ پہ فرض سمجھتا ہے کہ اس نے بچوں کو جو ہے وہ بچوں کے ہر معاملے میں ڈسکشن کرنی ہے, بچوں کو ہر طرح سے جو ہے وہ اس نے نالج پرووائڈ کرنا ہے, تو ہر طرح سے وہ ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو گائز کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو, ہمارا آج کا ٹاپک, آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے. اگر آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دے اجازت, اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سارا خیال. اللہ حافظ.